السلام علیکم عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ آج جو ہے رمضان کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک جو ہے ایک اچھی انفارمیشن پہنچ سکے۔ اس وقت میرے ساتھ مولانا فرمان اللہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے رمضان کے حوالے سے کہ آخر رمضان میں ہم ایسی کون سی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کوئی شخص جو ہے سفر کرتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا جائز ہے؟ ہاں، سفر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، سفر اگر شرعی سفر ہے، شرعی سفر کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے 78 کلومیٹر یا اس کے زیادہ کے ارادے سے نکلا اور اپنا گاؤں چھوڑ دیا، اب یہ مسافر ہو گیا۔ اب اس کو نمازیں بھی قصر ہیں کہ 4 فرض والی 2 پڑھے گا، تو روزوں کے بارے میں اب اسے اختیار ہے۔ اگر یہ روزہ چھوڑنا چاہے تو اجازت ہے کہ تم چھوڑ دو اور عید کے بعد قضا کر لو، اور اگر سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہ ہو تو تب اسے روزہ رکھنا چاہیے کہ روزے کو پھر بلا کسی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اتنی باتیں سفر میں ہونے کی وجہ سے شریعت نے اسے اختیار دیا ہے کہ اگر تم سفر میں روزہ نہ رکھ سکو تو عید کے بعد رکھ لینا، تو یہ قضا کرنے کی اس پہ اجازت ہے، اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ روزے کے دوران دانت نکالنا کیسا ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جائے؟ دانت نکالنا دانت نکالنا اور روزے کی حالت میں دانت نکالنے میں کوئی حرج نہیں، اس میں روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اس کا خیال رکھیں کہ خون اندر نہ جائے، اگر خون اندر چلا جائے گا حلق سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے دوران نامحرم کو دیکھنا کیسا؟ روزے کے دوران نامحرموں کو دیکھنا، چاہے موبائل میں ہو چاہے چلتے پھرتے زندے ہوں، ان کو دیکھنا یہ ایسا ہی ناجائز اور حرام ہے، اور روزے سے پہلے جیسا ناجائز اور حرام ہے روزے کی حالت میں اور زیادہ یہ حرام ہے کہ روزہ اسی لیے تھا، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں روزے اس لیے دیے تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم بد نظری سے بچ جاؤ۔ اگر روزے ہونے کے بعد بھی نامحرموں کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اس کا فرض تو سر سے اتر گیا، لیکن اجر و انعام کے اعتبار سے بالکل بھوکھا اور پیاسا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ملا ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ روزہ ہونے کے بعد بھی نامحرموں کو دیکھ رہا ہے۔ روزے کے دوران گانے سننا کیسا ہے؟ اگر ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں اور گاڑی میں جو ہے گانے چل رہے ہیں تو یہاں پر کیسا ہے؟ اور روزے کی حالت میں گانے سننا، یہ وہی بات ہو گئی کہ روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملنے والے اعمالوں میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ روزہ بھی اور گانے بھی سن رہا ہے۔ جان بوجھ کے گانے سنے گا روزہ بھی مکروہ ہو جائے گا اور اجر انعام بھی کچھ نہیں ملے گا، صرف بھوک اور پیاس ملی۔ اور اگر مجبوراً کہیں سے گزر رہا ہے، گاڑی میں ہے، اس کے منع کرنے کے باوجود گاڑی والے نے گانا نہیں بند کیے، اب اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کے دوران نعت سننا، جن میں جو ہے میوزک ہو تو وہ کیسا ہے؟ گانا سننا حرام ہے کیونکہ اس کے اندر میوزک ہے اور چند باتیں اور ہیں۔ اب نعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور تعریف والا کلام ہوتا ہے، نظم ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گانا بجانا اور میوزک کو بند کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی کے ساتھ میوزک لگا دیا۔ گانا سننا جیسے حرام ہے تو یہ میوزک سننا بھی ایسا ہی حرام ہے، تو نعت سننے پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ میوزک کی وجہ سے اس کو زیادہ ہی گناہ ہوگا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ میوزک لگا دیا اور ساتھ میں روزے کی حالت میں میوزک سن رہا ہے، اس لیے اسے نعت سننے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہوگا اور روزہ بھی اس کا مکروہ ہو جائے گا۔ روزے کے دوران جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جس طرح روزے کے بغیر جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا فرض ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اس سے زیادہ حرام ہے۔ حالانکہ کئی مرتبہ روزہ ایسا بیکار ہو جاتا ہے کوئی اجر ثواب نہیں ملتا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تو بہت زیادہ بچنا چاہیے اس حرام کام سے، تمام حرام کاموں سے بچنا چاہیے، خصوصاً روزے سے، غیبت سے، ان سے ضرور بچنا چاہیے۔ اب کسی شخص کو اگر روزہ ہے، روزے کے دوران وہ گیمز کھیلتا ہے، اب یاد رکھنا کہ مسلمان کو ہر وہ گیم، ہر وہ کھیل کھیلنا جائز ہے جس میں اس کی جسمانی ورزش ہوتی ہو اور اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ اگر یہ کوئی ایسی گیم کھیل رہا ہے جس سے جسمانی کوئی ورزش نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء کرام نے تو باضابطہ بہت ساری گیمز کو حرام قرار دیا ہے جو وہ ایسی نشے والی ہیں کہ ان گیموں کا نشہ ہو جاتا ہے انسان کو، جوئے میں پھنس جاتے ہیں لوگ، جس طرح پب جی ہیں اور بہت سی ایسی گیمیں ہیں کہ ان کا کھیلنا ہی جائز نہیں، اور روزوں کی حالت میں ان گیموں کا کھیلنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا اپنے روزے کو برباد کر رہا، سوائے بھوک پیاس کے سے کچھ نہیں مل رہا، اور پورا دن اپنا برباد کر رہا روزہ رکھنے کے بعد۔ تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر مسجد میں پڑھنا چاہیے؟ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کا حکم دیا کہ مسجد میں تراویح پڑھی جائے۔ اب ایک مسلمان ہے، اس کو رمضان کے مہینے میں اگر مسجد جانے کی توفیق نہیں ہو رہی پھر یہ کب مسجد جائے گا؟ تراویح مسجد ہی میں باجماعت پڑھنی چاہیے، اور عورتوں کو اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاں مسجد اتنی دور ہو یا آنے جانے کا خطرہ ہو، کسی موذی جانور کا خطرہ ہو، یا موسم بہت زیادہ خراب ہو، ان حالات میں
اگر وہ مسجد تک آنے جانے میں دور ہو، پہنچ نہ پاتا ہو، تو اب یہ چند لوگ کسی ایک جگہ جمع ہو کے جماعت کر کے یا اپنے گھروں میں جماعت کر کے تراویح کی نماز پڑھ لیں تو ان کے لیے جائز ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، چھوٹے سے کسی بہانے سے گھر میں جماعت کریں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں. روزہ ہو گیا غلطی سے چھوڑنا، ایک ہو گیا جان بوجھ کر چھوڑنا، اس پر کیا کچھ؟ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو اس سے بڑا محروم اور اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ گیا گزرا شخص کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے مرد عورتیں کو جہنم میں الٹا لٹکائے ہوئے ہیں اور وہ جل رہے ہیں اور ان کی چیخ و پکار ہے. پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان پاتے تھے اور روزے نہیں رکھتے تھے، بلا کسی عذر کے روزے چھوڑ دیتے تھے. اب عذر ہے، عذر کے درمیان روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسے عورتیں ہیں، مستورات ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور ہوتی ہیں، مہینے میں کم سے کم 3 دن یا 10 دن، اس دوران کچھ ایام ان کے ایسے ہیں، ایام حیض، ایام پیریڈ، اس میں ان کو روزہ کے آگے عید کے بعد قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور نمازوں نے معاف ہوتی ہے. یا کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے عذر کی وجہ سے. اس طرح کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہے جسے شیخ فانی کہتے ہیں، اتنا بوڑھا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے فدیہ ہے. یا کوئی آدمی ایسا بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کو دوا لازماً دن میں کھانی پڑے گی، اگر نہیں کھائے گا اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو یہ آدمی اپنے روزے کی بعد میں قضا کر سکتا ہے. یہ تو مریض ہے، لیکن جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے والا بہت بڑا محروم ہے اور کل قیامت کے دن اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا.